بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہسٹری آز میں خوش آمدید۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح انگریز اور روس ایک دوسرے کے خلاف رہیں، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے، اور فری میسنز کے لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ سلطان عبدالحمید کے بہت سے وزیر بھی سلطان سے غداری کر کے فری میسنز تنظیم میں شامل ہو گئے، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور وہ ڈٹے رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فری میسنز کیا تھے جو سلطان عبدالحمید کو ہٹانا چاہتے تھے، اور فری میسنز نے کیسے جنگیں کروا کر ملک تباہ کر دیے، اور کیا آج بھی تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 19ویں صدی کے وسط میں سلطان عبدالحمید کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ اس دور میں دو وقت کے اخبارات شائع ہوتے تھے، ایک صبح اور ایک شام کو، جو ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر سلطان کے خلاف لکھتے رہتے تھے۔ ان خبروں کو لکھوانے والی کچھ قوتیں تھیں جو کہ سلطنت میں زور پکڑ رہی تھی۔ انہی میں سے ایک فری میسنز بھی تھی جو کہ یہودیوں اور عیسائی اقلیتوں کی بنائی ہوئی تھی، جس کا مقصد سلطان عبدالحمید کو سلطنت سے ہٹانا اور کوئی اور کٹ پتلی حکمران بٹھانا تھا جو ان کی سنے، لیکن جب تک سلطان زندہ تھے ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت کی سپر پاور برطانیہ نے روس کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس میں طے پایا کہ عثمانی سلطنت کا کچھ حصہ روس اور کچھ حصہ برطانیہ رکھے گا، اور برطانیہ کی طرف سے معاہدہ کرنے والے لوگوں میں ونسٹن چرچل بھی شامل تھے جو کہ بعد میں انگلینڈ کے صدر بھی بنے۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ فری میسنز تنظیم میں کچھ معاملات طے کیے گئے تھے جس کا مقصد تھا کہ دنیا میں ہر طرف افراتفری کا ماحول بنانا اور پائرز کو کنٹریز میں کنورٹ کرنا وغیرہ، اور ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں 3 عالمی جنگیں کروا کر صرف ایک ہی مذہب کو دنیا میں رائج کیا جائے، اور آپ کے سامنے ہے 2 عالمی جنگیں کروائی جا چکی ہیں اور تیسری عالمی جنگ ہونے کے دھانے پہ کھڑی ہے۔ 24 فروری 2022 کو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی، لیکن آج 1 سال ہو گیا اور یہ جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ جو کہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور جنگ مزید بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ لیکن ان قوتوں پر تب افسوس ہوا جب روس نے ایران سے ڈرون لے کر یوکرین کی آبادی کو نشانہ بنایا، اور اس بات سے سارے مغرب اور اسماعیل میں ماتم کا سما ہے، کیونکہ روس جیسی بڑی طاقت اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے اور اسلامی ممالک کا دفاع بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی، کیونکہ امریکہ اور یورپ یوکرین پشت پناہی کر رہے ہیں، جبکہ روس کے ساتھ کچھ خفیہ اسلامی ممالک ہیں۔ روس روز کسی نہ کسی یوکرین کے شہر پر حملہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی مخالفت اور جنگ بڑھ رہی ہے۔ روس کے خلاف اب اقوام متحدہ بھی میدان میں آ گئی ہے، اور یوکرین کے شہری بھی بے گھر ہو گئے ہیں جو کہ نہ تو گرم پانی پی سکتے ہیں اور نہ ہی بجلی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو گرم رکھ سکیں۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔